حضرات محترم، جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں یہ سورہ یونس کی 2 آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں بہت صورتیں آتی ہیں، ٹائم نہیں ہوتا نا ہمارے پاس، لیکن میری بات کو بڑے غور سے سنا کرے گا۔ جو اس فقیر کی گفتگو ہے وہ آپ کے لیے دلائل ہے، وہ ایسی گفتگو نہیں ہے، یہ لوہا ہے، پورا لوہے کا عقیدہ یہ، جس سے لوہا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، خبردار، الا کا معنی خبردار، ان اولیاء، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سب کے سبحان اللہ، قرآن کہہ رہا ہے نہ خوف ہے نہ غم، ایک خوف ہے ایک غم ہے۔ خوف وہ ہوتا ہے جو آنے والا ہو، کوئی طوفان آ رہا ہے، بڑا خوف پیدا ہو گیا، جس طرح یہ بیماری آئی ہوئی ہے پاکستان میں بھی، دنیا میں بھی ہے، اس کا خوف ہے بڑا، ایسے ہو جائے گا۔ کوئی طوفان آ رہا ہے، فلڈ آ رہا ہے، خوف ہے بڑا، اندھیری آ رہی ہے، بڑا خوف ہے۔ جو آنے والا خوف ہے، غم ہے، غم نہیں، خوف، ڈر آنے والا ہے، وہ ابھی آیا نہیں، ڈر آنے والا ہے۔ یحزن، غم، جو غم اپنا آپ دکھا کے چلا گیا، بس کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کوئی والد فوت ہو گیا، وہ چلا گیا، غم آیا چلا گیا، اس کا مجھے غم رہتا ہے، میرا والد فوت ہو گیا مجھے غم رہتا ہے، میری ماں فوت ہو گئی مجھے غم رہتا ہے، میرا یہ نقصان ہو گیا مجھے غم رہتا ہے۔ غم وہ ہے جو نقصان کر کے غم دے کے چلا جائے، اور خوف وہ ہے جو آنے والا ہو۔ تو زندگی میں انسان کے 2 چیزیں ہیں، ایک خوف ہے ایک غم ہے۔ اس سے کوئی انسان بھی فارغ نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو خوف نہ ہو، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو غم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے ولی ہیں نہ ان کو خوف ہے نہ غم ہے۔ سب کہتے سبحان اللہ۔ اللہ نے پہلے بات ختم کر دی، میرے جو بندے ہیں میرے دوست ہیں۔ بندے تو بہت ہیں اللہ کے، کئی کی شکل و بندے ہیں، داڑیاں ہیں، جبے کبے ہیں، نمازیں ہیں، پگڑ ہیں، یہ ہیں، عمرے ہیں، حج ہیں، بندے تو بہت ہیں، لیکن یہاں نے اللہ تعالیٰ نے ایک فوکس کر دیا کہ جو میرے ولی ہیں، جو میرے ولی ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ آگے کہا کہ وہ کون سے لوگ ہیں میرے جو ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ الذین آمنوا، وہ میرے ولی وہ ہیں جو مجھ پر میرے محبوب پر ایمان لائے، جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور میرے محبوب نے جو شریعت دی ہے اس پر بھی ایمان لائے۔ ایمان کی تعریف ہے۔ آگے جو بات آ رہی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ متقی ہیں۔ یہ متقی کی بڑی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے جس کا کچھ سمندر ہوتا ہے، جس طرح سمندر ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ایک لمحہ بھی بچ کے چلتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ روٹی آئی ہے تو روٹی والے سے پوچھتا ہے کہاں سے روٹی لائے ہو، آٹا کہاں سے لیا، صحیح آٹا لیا ہے، گندم کہاں سے آئی ہے، صحیح اگائی گئی ہے، اس گندم کے کھیت کو پانی کہاں سے دیا ہے، صحیح پانی دیا ہے۔ اس کی لمبی تفسیر ہے۔ اب یہ کس نے روٹی پکائی ہے، کون سی آگ سے پکی ہے، دن میں پکی ہے رات میں پکی ہے، یہ بہت گہرائی ہے متقی کے لیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت
غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ، سب کہیں رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو وہ طاقت دی ہے، اللہ نے کہا کہ جس طرح دنیا کے اندر عالم کے اندر میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت، اور اسی طرح میں نے غوث پاک کو غوثیت دی ہے سارے عالم کے لیے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، وہاں تک محبوب کی رسالت ہے محمد رسول اللہ کی، اور وہاں تک غوث اعظم کی غوثیت بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جتنے بھی کائنات میں اولیاء ہیں ان کے سردار ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، جس طرح حضور انبیاء کرام میں ایک سردار ہیں، ایک رحمت للعالمین کا لقب دیا اللہ نے بنایا ہے، اسی طرح غوث پاک کا ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ غوث پاک کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، رمضان کا مہینہ تھا، کہیں جنگل میں عبادت کر رہے تھے، روزہ کھلنے کا وقت آیا، دریا کے اوپر آئے، وضو کیا، پھر روزہ کھلنے کا وقت آیا، ایک سیب بہتا ہوا آیا دریا کے اندر، سیب، ایک سیب ڈاکٹر صاحب، وہ سیب آیا تو غوث پاک کے جو والد تھے اس نے سیب پکڑا، کھا لیا، روزہ کھولا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک سیب کھانے کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ سیب کس کا، یہ کدھر سے آیا، یہ سیب کا مالک کون ہے، کس باغ سے آیا ہے؟ میں نے نہ تو اس کو پیسے دیے ہیں، سیب کے نام میں نے اسے بخشوایا ہے۔ تو روزے معاشر میں مجھے اللہ نے پوچھ لیا کہ تو اللہ کا بڑا ولی ہے، وہ سیب کہاں سے کیسے کھا لیا؟ وہ بخشوایا مالک سے یا اس کے پیسے دیے ہیں؟ اللہ کا خوف آ گیا۔ اسی لیے انبیاء کرام اور اولیاء کرام وہ کیا یہی کہتے ہیں، یا اللہ روزے معاشر میں ہم سے نہ پوچھنا، ابھی جو کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لیں۔ غوث پاک کے والد دریا کی طرف چل پڑے، دل سے پانی آ رہا تو چل پڑے، آگے جا کر دیکھا ایک سیبوں کا باغ ہے، اس کے درخت پانی کے اوپر ہے، تو خیال کیا کہ اس درخت سے یہ سیب گرا ہوگا، یہ جو پانی کے اوپر جھکا ہوا ہے، تو باغ میں چلے گئے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، متقیوں کی۔ باغ میں چلے گئے تو باغ کا جو مالی تھا، جو باغ کا مالک تھا، وہ اللہ کے ولیوں کا ولی تھا۔ تو یہ بھی ولی تھے، ولی باغ میں گیا تو آگے سے مل گیا باغ کے مالی، ماں کے مالک مل گئے، حضرت صومعی رحمت اللہ علیہ، سب کہیں رحمت اللہ علیہ۔ ان سے ملے، کہا کیسے آئے آپ؟ کہا جی میں نے ایک سیب بہتا ہوا پانی سے کھا لیا ہے، تو یا تو مجھے وہ معاف کر دیں یا مجھ سے اس کے پیسے لے لیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ولی را ولی می شناست، ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے، انجینئر کو انجینئر پہچانتا ہے، عالم کو عالم پہچانتا ہے۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تجوید سے وہ قاری جانتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہر علم کی ایک حد ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ علم کیا ہے، عام بندے کو نہیں پتا ہوتا۔ تو صومعی رحمت اللہ علیہ جو باغ کے مالک تھے، وہ سمجھ گئے جو بندہ ایک سیب بخشوانے آیا یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہ میں نے پیسے لینے ہیں تو نہ میں نے آپ کو بخشنا ہے سیب، سب کہیں سبحان اللہ۔ تو جناب پھر کیسے آپ مہربانی کریں؟ انہوں نے کہا یہ 8 سال میرے باغ کے مالی بن کے رہو، پودوں کی خدمت کرو۔
سب کے سبحان اللہ. 8 سال میرے باپ کی حفاظت کرو پھر دیکھوں گا میں نے معاف کرنا یا نہیں کرنا. 8 سال گزرے. پھر تشریف لائے مالک سومی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے آ کر کہا حضور کو یہاں مجھے ایسا کوئی سیب بتاؤ جو سارے پودوں سے اس کا پھل بہت میٹھا ہو. تو اس نے کہا جی میں تو ایک بخشوانے کے لیے 8 سال مجھے ہو گئے تو میں نے کھایا نہیں ہے. میں نے پودوں کی خدمت کی ہے, میں نے باغ کی رکھوالی کی ہے, باغ کے پھلوں کو دوسروں سے بچایا ہے, کھایا میں نے نہیں ہے. تو مجھے بخش دے. کہہ لیں گے نہیں بخشنا. دیکھیں ذرا, نہیں بخشوں گا. کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا 8 سال اور خدمت کرو میرے باغ کی. سب کے سبحان اللہ. 8 سال اور خدمت کرو. 8 سال گزر گئے, 16 سال ہو گئے. حضرت غوث پاک کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت سومی رحمت اللہ علیہ کے باغ کی 16 سال خدمت کی, لیکن کوئی سیب نہیں چکھا. وہی چکھا تھا, اس کا بدلہ دے رہے ہیں. 16 سال کے بعد حضرت سومی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میری ایک اور شرط ہے, میری ایک اور شرط ہے, پھر معاف کروں گا. حضور فرمائیے. کہا میری ایک بیٹی ہے جس کی نہ آنکھیں ہیں, نہ کان ہیں, نہ ہاتھ ہیں, نہ پاؤں ہیں. وہ گوشت کا ایک لتھڑا ہے. گوشت کا ایک لتھڑا ہے. سب اس کے اعضاء نہیں ہیں. اس کے ساتھ نکاح کرو. سب کے ساتھ. تو ہم کیا دیکھتے آئے کہ نکاح کرنے کے لیے یہاں میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو سونے کے پہاڑ آئیں گے, کوئی کاریں آئیں گی, کوئی کوٹھیاں آئیں گی, کوئی دولت آئے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں. حضور نے فرمایا جب تم بیٹوں کی شادی کرنے لگتے ہو تو یہ دیکھو کہ بیٹی متقی پرہیزگار ہے, وہ بچی نیک ہے. دولت نہ دیکھو, دنیا کے مال نہ دیکھو, یہ ختم ہونے والے ہیں. اگر کوئی نیک صالح ہوگی تو اس سے پھر نبی پیدا ہوگی, اس سے ولی پیدا ہوگی. جب نکاح ہو گیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اپنی بیوی کو تو وہ تو نہایت خوبصورت, آنکھیں بھی ٹھیک, ہاتھ ٹھیک, ٹانگیں ٹھیک, جسم ٹھیک. پھر نظر نیچے کر لی. مجھے تو ان کے والد نے کہا تھا کہ وہ گوشت کا لتھڑا ہے, یہ تو ہر چیز خوبصورت ہے. ساری رات نہیں دیکھا, نوافل پڑھتے رہے. سب کے سبحان اللہ, عبادت کرتے رہے. صبح انہوں نے پوچھا, ان کے والد آئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا ان کے نہ ہاتھ ہیں, نہ پاؤں ہیں, نہ آنکھیں ہیں, ان کی تو ہر چیز ٹھیک ہے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت سومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہا؟ آنکھیں اس لیے نہیں ہیں کہ جب سے اس نے ہوش سنبھال لیا ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. غیر محرم کو نہیں دیکھا میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے, اس لیے میں نے کہا یہ آنکھیں نہیں ہیں. کانوں سے غیر محرم کی آواز نہیں سنی, اس لیے میں نے کہا اس کے کان نہیں ہے. ہاتھوں سے اس نے غیر شرعی کام نہیں کیا, ٹانگوں سے چل کر کوئی اس نے غیر شرعی کام نہیں کیا, اس لیے میں نے کہا تھا یہ نہیں ہے. تو یہ ٹھیک ہے میری بیٹی ہے. اس میں سے حضرت غوث پاک پیدا ہو گیا. غوث پاک بننا آسان تو نہیں ہے نا. آج کل تو لوگ اولیاء کرام کی بات تو دور ہے, وہ تو نبیوں کو نہیں مانتے. پتہ نہیں کیا چیز ہے ان کے پاس, مرض ہے ان کو. بد عقیدہ لوگوں کو مرض ہے. یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ رائٹ ہے, اس کے حوالے موجود ہیں. اور آخری شعر جو میں نے پڑھا ہے کہ گفتائے اللہ بہت. جو بندہ بات کرتا ہے وہ بندہ نہیں کرتا, وہ اللہ کرتا ہے. گفتائے اللہ بہت گرچہ حلقوم عبداللہ بہت. اگرچہ یہ حلق بندے کا ہے لیکن بولتا خدا ہے. بہت سی حدیث آتی ہے اس حوالے سے. تو اس لیے جو اللہ کے جو ولی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں. ایک وہ گروہ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے یہ میرے نبی ہیں, ان کو میں نے چنا ہے. کسی عبادت سے نبی نہیں بنے,
کسی حج کرنے سے بات نہیں بنے، کچھ زیادہ قرآن پڑھنے سے نہیں بنے، زیادہ نوافل پڑھنے نہیں سے بنے، میں نے چھوڑ دیا ان کو۔ یہ بائی برتھ نبی ہے، برتھ سے پہلے بھی یہ نبی تھے، لیکن جو ولی ہیں اس کی قسمیں ہیں۔ یہ عبادت کر کے ولی بنا ہے، یہ بائی برتھ ولی ہے، یہ کسی کی نگاہ سے ولی بنا ہے۔ تو اس لیے جو اولیاء کرام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کی بڑی شانیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے اپنے نبیوں کی اور اپنے ولیوں کی، اپنے شہداء کی، اپنے صدیقوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گروہ ہیں، یہ گروہ ایسے نہیں ہیں وہ سیل بکشانے کے لیے گیا ہے۔ اور آج کل کیا دور ہے، لوگ کی حکومتیں کھا جاتے ہیں، ڈکار نہیں مارتے، پیٹیوں کی پیٹیاں کھا جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ملک کے اندر چینی مہنگی ہے، یہ مہنگا ہے، کدھر چلے، کیا بڑا ہے مسئلہ ہے؟ خدا کا خوف نہیں ہے کسی کو؟ اگر خوف ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، پھر سارے کام اچھے ہوں گے۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس کا ساتھ آگے جا کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر لی۔